مقامات جو ہیں وہاں جا چکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جیسے بختر بند اب اس وقت بھی جو فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جیسے بختر بند گاڑیاں اندر آتی ہیں تو شدید فائرنگ ہو یہ جاتی ہے. 70 کی دہائی کا کراچی ہے اور اس کراچی کے علاقے لیاری کے اندر مکمل طور پر سیاسی کنٹرول پیپلز پارٹی کے پاس ہے. یہ کہانی کراچی کے جالا گڑھ لیاری کی ہے، مگر جہاں پیپلز پارٹی کا پرچم ہر گھر کے اوپر لہراتا ہے، وہیں ان تنگ و تاریک گلیوں پر کنٹرول جرائم پیشہ عناصر کا ہے. اور ویسے بھی وہ تمام معاشرے جہاں فیوڈلزم نے سیاسی چھتر چھایا کے نیچے پناہ لے رکھی ہے، وہاں جرائم پیشہ عناصر کے ذریعے ہی سیاست کی جاتی ہے. ایسے ہی کچھ لیاری کے اندر ہو رہا تھا. لیاری کی ہر تنگ و تاریک گلی پر ایک جرائم پیشہ گروہ نے قبضہ کر رکھا تھا، اور یہی جرائم پیشہ گروہ ہی سیاسی معاملات کے فیصلے کرتا تھا. اور اپنے اس سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے وہ قانون کے ہاتھوں سے بھی محفوظ تھا. لیکن اس وقت یہ بات بھی ضرور تھی کہ ہر تنگ و تاریک گلی کا باسی دوسری تنگ و تاریک گلی کے باسی سے کلیشز رکھتا تھا، اور اس کلیشز کے پیچھے وجہ تھی صرف اور صرف جرائم پیشہ عناصر کی اندرونی دشمنی. لیاری کے اندر کئی گروہ جنم لے چکے تھے، اور ہر گروہ کی خواہش تھی کہ وہ طاقت حاصل کر لے، اور اپنی اس طاقت کے لیے وہ اپنے مخالفین کے سر کو کچل دیتے تھے. لیاری کے اندر ایک ایسا ہی خاندان موجود تھا جس کو راج کرنے کا شوق تھا. اس خاندان کا سربراہ دادل بلوچ تھا، اور اپنی اس طاقت کی خواہش کے لیے دادل بلوچ خاندان نے باقاعدہ طور پر مافیا اور سمگلنگ کے راستوں پر چلنا شروع کر دیا تھا. اور چونکہ جرائم کے راستوں پر دوستوں سے زیادہ دشمن پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے ہی دادل بلوچ کے خاندان کے ساتھ ہو رہا تھا. اب اسی دادل بلوچ خاندان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام عبد الرحمن بلوچ رکھا گیا، جس کو تاریخ میں یا کراچی کے تھانوں میں رحمان ڈکیت کے نام سے پکارا جاتا ہے. دادل بلوچ کی خواہش تھی کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، مگر جہاں بڑے جرائم کی راہوں پر چل رہے ہوں، وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ قلم پکڑ لے؟ اور ویسے بھی اس وقت لیاری کے اندر بچے قلم سے زیادہ پسٹل سے محبت کرتے تھے، اور جن کی پہنچ سے پسٹل دور ہوتا تھا وہ ہاتھ میں چاقو اور چھری اٹھانا سیکھ چکے ہوتے تھے. عبد الرحمن بلوچ نے 13 سال کی عمر میں چھریوں کے وار سے اپنے ایک پڑوسی کو زخمی کر دیا. پولیس ریکارڈ کے اندر عبد الرحمن بلوچ کا نام درج ہو گیا. جرائم اور سیاسی ہاتھ کی وجہ سے عبد الرحمن بلوچ کی گرفتاری تو نہ ہو سکی، مگر یہ ضرور ہوا کہ عبد الرحمن بلوچ کا حوصلہ مزید بلند ہوا، اور عبد الرحمن بلوچ مزید جرائم پر جرائم کرتا چلا گیا. عبد الرحمن بلوچ نے اپنی ماں کو بھی قتل کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عبد الرحمن بلوچ کا نام عبد الرحمن کی بجائے رحمان ڈکیت کے نام سے کراچی کی گلی کوچوں میں مشہور ہو گیا. جہاں قانون میں رحمان بلوچ کو ڈکیت کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک خونخوار شخص کے طور پر دیکھا جاتا تھا، وہیں پر لیاری کی گلیوں میں رحمان کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے. اور ایک اندر کی بات بتا دوں، جرائم پیشہ لوگ ہمیشہ اپنے لوگوں کے نزدیک ہیرو بن کر رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے جرائم پر چلنے والی سلطنت اس وقت تک ہی قائم رہے گی جب تک ان پر سیاسی ہاتھ رہے گا، اور سیاسی ہاتھ تبھی سر پر آتا ہے جب آپ کے پاس ووٹ بینک ہو. اب اسی لیے رحمان ڈکیت اپنے لیاری کے لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھا بن کر رہا. رحمان ڈکیت کا اس وقت کراچی کے اندر اس حد تک ظلم پھیل چکا تھا کہ جو بھی رحمان ڈکیت کے خلاف جاتا
اس کی بوٹیاں کر دی جاتی اور اس کے سر کو کاٹ کر اس کے ساتھ فٹ بال کھیلی جاتی. اور اس ظلم کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ اپنی اس سفاکیت کی بنیاد پر مخالفین کو ڈرا کر رکھا جائے. یوں ہی تو یہ جرائم اور گینگز کی سلطنت چلتی ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ڈکیت کسی صورت بھی قابل رحم نہیں ہوا کرتے، کیونکہ یہ لوگ روٹی کے لیے ڈاکے نہیں مارا کرتے. یہ ڈاکو اس لیے بنتے ہیں کہ یہ طاقت حاصل کر سکیں. کیونکہ بھائی سچ یہ ہے کہ غریب آدمی بھیک مانگ کر روٹی تو کھا سکتا ہے، ڈاکہ نہیں مار سکتا. اور چونکہ جرائم کی دنیا کی عمر بہت کم ہوتی ہے، رحمان ڈکیت اور لیاری کے اندر مزید جو جرائم پیشہ لوگ تھے ان کے درمیان باقاعدہ طور پر جنگ ہونے لگی. ایک جانب رحمان ڈکیت کی گینگ تھی تو دوسری جانب پپو کی گینگ تھی. لیکن جہاں یہ دو گروپ براہ راست برسرے پیکار تھے، وہیں ان دونوں گینگز کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروہ جنم لے چکے تھے جو کہ رحمان سے تنگ تھے یا ادھر پپو سے تنگ تھے. لیکن ان دونوں گینگز کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے لیاری کے لوگ مر رہے تھے. لیاری کے اندر امن و امان غائب ہو چکا تھا. مگر چونکہ ان جرائم پیشہ گروہوں کا سیاسی گدی نشینوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ تھا، جس کی وجہ سے یہ کسی نہ کسی صورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے. لیکن آخر قانون قانون ہوتا ہے، قانون کے ہاتھ بہت ہی لمبے ہوتے ہیں. اور پھر ایسا ہی ہوا. کراچی کے اندر چودھری اسلم نے باقاعدہ طور پر ان گینگز کا خاتمے کا اعلان کر دیا. اور پھر ایک دن رحمان ڈکیت اور اس کے ساتھی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے. رحمان ڈکیت پولیس مقابلے میں پار ہو گیا.